اور نہیں آ سکتا دین پھیلانے کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، دین کی حفاظت اور بقا کے لیے جو کوششیں ہیں علماء کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اپنی حد تک جتنا اپنی حدود میں ہو اور اپنی وسعت میں ہو اور قدرت میں ہو اتنا کر لینے کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہماری چاہت ہے کہ بھئی بیان ہو اور اتنا بڑا مجمع ہو اور میں وہاں بھی جاؤں اور دنیا میں گھوموں اور چاروں طرف دورہ ہو اور ادھر بھی اس ملک میں بھی کام ہو، اس ملک میں بھی کام ہو، اور ہو نہیں پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے پورے کا اجر دے رہے، پورا دن مل رہا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اس میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ یہ چلا نہیں ابھی تو میں جاری رکھوں یا؟ بڑی پیاری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مریض کو مرض میں خدا ملتا ہے اور تندرست آدمی کو تندرستی میں، غنی کو غنا میں خدا ملتا ہے، فقیر کو فقر میں خدا ملتا ہے، بادشاہ کو بادشاہت میں خدا، یعنی بندہ اپنی حد تک جس حالت میں اللہ کی طرف سے رکھ دیا گیا اور وہ کوشش کر رہا ہے۔ ایک آدمی مثلا حرم میں آیا اور بیچارہ پیشاب کا مریض ہے، حرم میں آیا گیس کی بیماری کا مریض ہے، حرم میں آیا اسے بخار چڑھ گیا اور ہوٹل میں لیٹا ہوا۔ اب اس کی پوری تمنا اور کوشش تو یہ تھی بیچارے کی کہ وہ جاتا اور صف اول میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا اور خوب اجر و ثواب پاتا اور بہت طواف اور یہ سب جتنا اس کو اپنے جذبات لے کے آیا تھا، ہو نہیں سکا عمل، تو اس کے نام اعمال میں ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے اعتبار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت المرء خیر من عملہ، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی اچھے جذبات رکھتا ہے اور دل میں بہت چاہتے اور تمنائیں ہیں کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کر نہیں پا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کر رہا ہے ہو سکتا ہے کرتے وقت ریا پیدا ہو جائے، دکھلاوا پیدا ہو جائے اور اللہ کے ہاں وہ اجر نہ ملے، جس درجے کا اخلاص چاہیے نہ ہو سکے، جس طرح کرنا چاہیے نہ کر سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جب اللہ کے راستے میں صحابہ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں ہیں، وہیں رہ رہے ہیں، لیکن ہر قدم پر اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ ہے، جو بھی کام تم کر رہے ہو یہاں اللہ کی راہ میں نکل کر ان کو ہر قدم پر شریک سمجھنا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہے۔ کیوں؟ مجبوری نے ان کو روکا ہے، مجبوری نے ان کو روکا۔ تو اس نقطے میں ہم سے بہت مرتبہ غفلت ہوتی ہے اور ذہن نہیں جاتا اور ہم پھر پریشان ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ یار میں یہ چاہتا تھا کہ دین کے لیے یہ کوشش کروں، ایسا ایک نصاب چلاؤں، ایسا ایک مدرسہ چلاؤں، ایسی ایک ترتیب چلاؤں جس میں چاروں طرف مردوں میں، عورتوں میں، خواتین میں، علماء میں، غیر علماء میں ہر طرف بیانات ہو، ہر طرف دروس ہو، ہر طرف قرآن کی تفسیر ہو، مذاکرے ہو دینی، اور بیچارہ جو چاہ رہا تھا اس کے مطابق کر نہیں پایا۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی کبھی اللہ بندے کو اس مقام پر پہنچ کر بھی آزماتے ہیں کہ اس کے یہاں حدود اور حقوق، حفظ حدود ہے، یا اب جب اس طرح نہیں بن رہا ہے تو یہ غلط طریقے سے کر کے دین کا کام آگے بڑھنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دین کا کام اگر صحیح طریق پہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کم کر پا رہے ہیں، بہت اس میں مشکلات آ رہی ہے، تو یہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم طریق بدل کے دوسری طرح کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں کے ایک عالم دین، بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، وہ دیوبند میں مفتی سعید صاحب پانپوری کے پاس تشریف لائے، شیخ الحدیث جو ہیں اس وقت، اور وہ ان کے استاذ بھی ہیں، اور حالات امت کے اور دین کے اور مسلمانوں کے بیان کر کے بالکل ایسے ہو گئے۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب پانپوری نے فرمایا تم نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ٹھیکیدار ہو تم دین کے؟ تو بھائی ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم، صرف فکر کریں گے اور جتنی کوشش ہو سکے کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکے لگیں گے اس میں، اس کے بعد جو نتیجہ نکل آئے۔ مدرسوں کے محتمم اور ذمہ دار اور بہت سی مرتبہ مدرسے چلانے والے اور کوشش کرنے والے اس خلجان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ مثلا ہم نے سوچا تھا کہ اتنے لوگ وعظ میں شریک ہو، بیان میں شریک ہو، ہم نے سوچا تھا اتنی بڑی کلاسیں ہوں، اتنا درس ہو، اس طرح کی شکل ہو، اور میں یہ کروں اور یہ کروں، اور نہیں ہو پایا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جی ہم انبیاء سے نہیں بڑھ سکتے،
حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کوشش کرتے رہے مانتا ہی نہیں کوئی. 2 مل گئے، 4 مل گئے، 1 مل گیا. حضرت نوح علیہ السلام تو کتنے سال تک کوشش میں لگے رہے، کرتے رہے، مگر قوم ماننے کو تیار نہیں تھی. تو منوانا اور لوگوں کو دینی مجالس میں کھینچ کر کے لانا اور ان کا مجمع کو اکٹھا کرنا، یہ اختیار میں نہیں. اللہ عز و جل نے ہم کو جتنا مکلف بنایا ہے کہ اپنے طور پر کوشش میں کمی نہ چھوڑے، کوشش میں تو کمی نہ چھوڑے. کوشش پوری کر لینے کے بعد جو نتیجہ ہو اس نتیجے کو اللہ کے حوالے کر کے قلبی طور پر مطمئن رہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور یہ ذہن پہلے ہی سے بنا لینا چاہیے اور ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ دین کی خدمت، دین کے لیے کوشش اور جدوجہد اس کی لمٹ ہے. اگر ہم لمٹ سے بڑھیں گے، میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عاقب اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جب یہ سب حالات ہوئے تھے، جو حادثہ ہوا بڑا اور پھر سارے حالات ہوئے، تو میں نے خط میں لکھا کہ حضرت میں اتنا پریشان اور اتنی تکلیف میں ہوں اور مجھے کھانے کی بھوک بھی نہیں لگتی اور نیند بھی نہیں اور یہ بھی فلاں، اور میں بہت صدمے میں ہوئی جو ہوا ہے، اور میں رات دن حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہتا ہوں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب لکھا. ارشاد فرمایا کہ امت کے ان حالات کو سامنے رکھ کر تمہارا یہ غم، یہ تو قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جو بھی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے فیصلے سے. تو رضا بالقضا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ یہ چیزیں فرض ہے. اس لیے اپنے غم کی لمٹ کو حد سے نہ بڑھاؤ کہ تم بیمار پڑ جاؤ، غم کی لمٹ کو حد سے نہ بڑھاؤ کہ تم سو ہی نہ پاؤ، غم کی لمٹ کو حد سے نہ بڑھاؤ کہ کھانا ہی نہ کھا پاؤ. اگر اتنی ہم نے لمٹ بڑھا دی تو سمجھ لو ہم اللہ تعالی کی ذات پر صحیح بھروسہ کرنے والے اور اللہ کے فیصلے پر پوری طرح راضی رہنے والے نہیں. بھئی جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ رضا بالقضا اللہ کے فیصلے سے ہے. تو میں نے مضمون شروع کیا کہ دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے بندہ جو کوشش کرے، اس کی کوششیں بظاہر کس حد تک کارآمد ہے، کامیاب ہے. بظاہر درس دیا 50 طلبہ ملے، درس دیا 500 ملے، درس دیا اللہ نے ایسی جگہ منتخب کر لیا مدرس کو کہ وہاں تو ماشاءاللہ 1000-1500 ایک سال میں دورے میں پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. تو اب یہ تو اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے. اس کی تو چاہت ہے کہ لو میں بھی ہزاروں لاکھوں کو پڑھاؤں، لیکن اس کو بیچارے کو پڑھانے کے لیے 50 ملے. تو انسان کی تو چاہت ہے کہ میں دین کا کام خوب جتنا ہو سکے کروں، 5 مخاطب ملے. میں آپ حضرات کو اپنا ذوق بتاتا ہوں. میرا ذوق یہ ہے، میں اس لائن میں چلتا ہوں، یہی دینی اسفار، سفر اسفار میں. تو ہندوستان میں جب میں جاتا ہوں تو ایک پرچہ میں نے بنایا ہے اور اس پرچے میں 10-15 ہدایات ہیں سامنے جہاں بیان جو رکھتے ہیں. اس میں سے ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو اگر میں یہاں آیا اور تم نے محنت نہ کی اور کوشش نہ کی اور پورے علاقے میں ایک اچھا خاصا چرچا نہ کیا اور خوب جدوجہد نہ کی، اور طریقے بھی بتاتا ہوں کس طرح جدوجہد کرنی ہے، خالی فون پہ نہیں اور خالی واٹس ایپ پہ میسج بھیجنے سے. آپ کو فرق بتاتا ہوں اس کا، بہت زمین آسمان کا فرق. کیا جائے اور ملے اور ایک لفافہ دے، دعوت نامہ. یہ کر کے دیکھیے آپ، ایسا فرق پائیں گے، ایسا فرق پائیں گے. مظفر نگر میں ایک مرتبہ تقریباً 2500 لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر، ٹیچر، سب جدید تعلیم یافتہ کو میں نے جمع کیا اور اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا ترتیب سن لو، ہفتہ 2 ہفتے پہلے سے سارے خطوط مرتب کرو اور جا کے ہر ایک کو فردن مل کر کے ان کو وہ خط دو، اس کے بعد دیکھنا اس کا اور اس کا فرق کیا ہوگا. چنانچہ پوری مسجد جہاں وہ پروگرام اس کے ہال میں رکھا گیا تھا کھچا کھچ بھر گئی، سب وہی پڑھے لکھے لوگ تھے. تو میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میں آؤں گا، سن لو. آنے پر مجھے کوئی تم سے ہدیہ نہیں چاہیے، میں تو کاروباری بزنس مین آدمی ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے وہاں خوب دیا ہے. دعوت شاندار بالکل نہیں چاہیے. چاہو تو میں اپنا روٹی اور چٹنی اور روٹی اور سالن اور روٹی زعتر اور روٹی زعتر کے ساتھ وہ زیتون، یہ سب میں اپنا ساتھ لے کے آؤں. بالکل تمنا نہیں، دعوتوں کا بالکل رتی برابر شوق نہیں. لیکن اگر میں نے یہ دیکھا کہ تم نے محنت نہیں کی تو میں بیان نہیں کروں گا، نہ تمہارا کھانا کھاؤں گا، چپ چاپ چلاؤں گا. اب اگلی بات کیا ہے؟ تم نے محنت تو خوب کی اور وہاں صرف مجھے مسجد میں ایک آدمی ملا،
تو مجھے تم سے کوئی گلا شکوا نہیں، میں اسی طرح بیان کروں گا جیسے کہ 1000 اور 1,00,000 آدمی ملتے اور وہاں بیان کرتا، اسی طرح میں بیان کروں گا۔ کیوں؟ شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا، اکثر بہت ساری مرتبہ مفتی تقی صاحب نے اور فلاں نے، بہت لوگوں نے بیان کیا کہ ایک آیا بیچارہ گاؤں کا آدمی دلی کی جامع مسجد میں ہانپتا کانپتا اور دوڑتا بھاگتا، اور جب وہ پہنچا اوفو حضرت جی کا بیان ختم ہو گیا، میں تو اتنی دور سے بیان سننے آیا۔ اب شاہ اسماعیل شہید کے کانوں میں پڑ گیا کہ یہ بیچارہ اتنی دور سے آیا ہے بیان سننے کے لیے، بیان ختم۔ کیا بات کہ حضرت یہ بات، چلو آؤ بیٹھو۔ تو مورخ لکھتا ہے تاریخ میں اور ان کے حالات میں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ نے پورا بیان جتنا پورے مجمع میں کیا تھا سارا کا سارا اسے کی خاطر دہرایا، اور جب دہرا دیا تو کسی نے کہا حضرت ایک آدمی کے لیے آپ نے پھر سے اتنی زحمت اٹھائی، پھر سے سارا بیان دہرایا؟ کہا کہ پہلے بھی میں نے ایک ہی کے لیے بیان کیا تھا اور ابھی بھی ایک ہی کے لیے بیان کیا ہے۔ مجمع سلیم میاں کو میں مخاطب بنا رہا ہوں، کبھی نہ سوچے یہ کہ مطلب کوئی اتنا آگے اور اتنے آگے اور 2 آئے اور 10 آئے اور 20 آئے اور 100 آئے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارا کام۔ اپنا کام تو بندے کا کام تو ہے کوشش کرے، کوشش کرنا، کوشش میں کمی نہ کرے۔ کوشش کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے کوشش کا طریقہ۔ خالی واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے، فون کر دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو بے التفاتی، ایک طرح کی بے التفاتی اخبار کہ بس ایک خبر سی دے دی۔ جب آدمی جاتا ہے تو سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے بھائی یہ بڑی اس کے ساتھ آیا ہے، اہمیت کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے دل میں میری ایک عزت ہے اور وقار ہے، اس نے اس لائق مجھے سمجھا کہ بیچارہ میرے پاس آیا ہے، تو لاؤ چلو میں بھی اس کی دعوت میں جا کے شریک ہوں اور جاؤں۔ سارے میرے مظفر نگر کے سارے جتنے ان علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں یہی ترتیب ہے۔ ساتھیوں کو میں بتا دیتا ہوں، وہ پوری ٹیم ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور وہ پھر ائمہ کے پاس، علماء کے پاس، مدرسین کے پاس وہ باقاعدہ خط پورا ایک مرتب کرتے ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں کہ حضرت یہ لکھا ہے، مضمون صحیح ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں یہ بڑھا لو، یہ بڑھا لو۔ علماء کا اور بڑوں کا اور قراء کا اور حفاظ کا ہمیشہ اکرام، یعنی اس درجے میں کہ میں نے مولانا احمد لاٹ صاحب سے، مولانا ابراہیم دیولا سے، مولانا عمر پالنپوری سے، ان کی زندگی میں میں بہت قریب رہا ان کے دیکھا ان کے پاس جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی کا بھی یہی حال تھا، کیا اکرام کرتے تھے، طلباء ہو علماء دین ہو، اسی اکرام کی بدولت تو آج یہ کام اتنا پھیلا کہ ساری دنیا میں ہر شخص کے دل میں جڑ پکڑ گیا، ہر شخص نے اس کو لے لیا، اتنا پھیلا کہ ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجمع پوری دنیا میں آج اتنا بڑا کہیں بھی اکٹھا ہوتا ہو، جتنا بڑا مجمع کہاں اکٹھا ہوتا ہے، تبلیغ کی نسبت پر اکٹھا ہوتا ہے، چاہے خواص کو جمع کرو، چاہے علماء کو جمع کرو، چاہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کرو، کسی کو بھی کرو، انداز، طریقہ۔ لیکن کر لینے کے بعد اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اب تشویش نہ ہو، یہ جو تشویش ہے نا ہمارے ذہن میں، تشویش، اس میں ضرور کچھ کھوٹ ہوتا ہے، اندر دل میں کچھ دال میں کالا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ہمیں بھروسہ نہیں، اللہ کی ربوبیت پر ہمیں بھروسہ نہیں، اللہ کی تربیت پر بھروسہ نہیں، اللہ کے کارساز ہونے پہ بھروسہ نہیں، اللہ کے فیصلے پر پوری جو رضا ہونی چاہیے اس رضا بالقضاء میں کمال رضا بالقضاء حاصل نہیں۔ یعنی جب بھی ذہنی الجھنیں یا اس قسم کی ہوگی تشویشات، تو اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے ایک پکے سچے مسلمان میں، جو کمالات و صفات اندر میں رچنی بسنی چاہیے، اس میں ضرور کوئی کمی ہے۔ مثلا ایک آدمی گھر میں شوہر بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے اور وہ تزکیہ کرائے ہوئے ہے اور اس کا تزکیہ ہوا ہے اور بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے اندر اخلاق حمیدہ سے اس کا قلب اور روح مزین ہے، اور گھر میں شوہر بیوی میں کچھ ہے تو وہ اطمینان سے ایسا ٹھنڈا بیٹھا ہے، بیوی بھی سوچ رہی ہے کہ میں اسے اتنا کہتی ہوں اور اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتی ہوں مگر یہ پتہ نہیں کس طرح کا ہے، تو وہ پھر کوئی اور طریقہ اپنائے گی، کوئی اور اپنائے گی تاکہ آپ کو غصہ آئے اور پھر کچھ بات اس سے چلے۔ ہوتا ہے رات دن گھروں میں ہوتا ہے، جب وہ محسوس کرتی ہے کہ میں اسے ذہن میں ڈالنا چاہ رہی ہوں لیکن اس کا ذہن ہی نہیں جا رہا میں کیا کہنا چاہتی ہوں، تو دوسرا کوئی طریقہ اپناتی ہے، اس سے نہیں ہوتا تو تیسرا اپناتی ہے۔ اور آپ نے امام غزالی کا قول پڑھ رکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ناگوار بات پیش آئے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو
اللہ کے فیصلے سے آئی یا بغیر اللہ کے فیصلے کے؟ یہ جو بات ابھی پیش آئی ہے، یہ جو بیوی مجھ پہ ناراض ہوئی، یہ جو پڑوسی نے مجھے جملہ بولا، یہ جو فلاں نے مجھے فون کر کے گالی دی ہے، اور یہ جو فلاں نے مجھے سے لڑائی لڑی ہے اور اس طرح کی باتیں کہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوئی یا بغیر اللہ کے فیصلے کے ایسے ہی ہو گئی؟ واہ واہ، بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں. یعنی غصے کا مولانا کیسا علاج ہے، کیسا عجیب علاج ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے فیصلے سے بیوی کو غصہ آیا اور وہ تمہارے خلاف غلط سلط باتیں بولی جو تم میں نہیں اور تم آنکھ ببولا ہو رہے ہو، تو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو؟ راضی رہو اللہ کے فیصلے پر اور برداشت کر لو. ضرور اس میں تمہاری کوئی تربیت، تمہاری کوئی مصلحت، تمہاری کوئی بھلائی اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اگر آج وہ بھلائی نہ کھلے تو کل مرنے کے بعد کھلے گی. کیسے کھلے گی؟ ابھی صبح میں نے چھوٹی سی ایک بات عرض کی تھی کہ اکثر لوگ گھروں میں چاہتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر ایسا کنٹرول رہے کہ بالکل چھو نہ کرے وہ، یعنی ہم غالب رہیں اور ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں جو جیسے ہم چاہیں بس اس طریقے سے سارا معاملہ چلے، بیوی کہیں غالب نہ ہو جائے. حدیث شریف تو مولانا یہ کہتی ہے کہ اگر تم بیوی پر غالب آنا چاہتے ہو اور اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو اور اس کی سب چیزوں کو اور کیا کہتے ہیں ارمانوں کو دبا کے اور اس کی چاہتوں کو دبا کے اور اس کی تمام جو کچھ تمنائیں تم سے وابستہ ان کو دبا کے تم اسے کنٹرول میں اور اپنے انڈر میں رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو تم کمینے، اور اگر وہ تم پر غالب رہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہو تم شریف اور کریم آدمی. یغلبوہن لئیم ویغلبن کریما، یہ حدیث ہے، حدیث شریف ہے. اب یہاں ایک سوال اور جواب سمجھ لیجئے، کیونکہ میری اس بات سے بعض غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ تو کیا ہم جو ہے عورت کی باتیں مان کر کے چلے گھر کے اندر کہ جیسے وہ کہے بس مانتے رہیں اور چلتے رہیں اور گھر کو اس کے حوالے کر دے؟ مولوی صاحب یہ تو قیامت کی علامت شمار کیا گیا ہے. حدیث شریف میں ہے جب عورتوں کی اطاعت شروع ہو جائے گی بیویوں کی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. تو دیکھو بات تو آپ کی چلنی چاہیے، نظام گھر میں آپ کا چلنا چاہیے، ترتیب گھر کی جو آپ قائم کرے وہ چلنی چاہیے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو. تو قوامیت تو آپ کی برقرار رہے، لیکن اس قوامیت کو چلانے کے لیے اور اپنا نظام چلانے کے لیے جب بیوی کی طرف سے ناگوار باتیں، تلخیاں، کڑواہٹیں اور نامناسب جملے اور اس قسم کے جب حالات سامنے آئے تو تم چپ چاپی سادھ لو، بولتی رہے تو غالب میں مغلوب، چلو تو بلند اور میں جو ہے کمتر بنا، چلو تم جو تمہیں بولنا ہے کر لو. یہ فرق ہے. حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں میں سارا خلاصہ بتا دیا. حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی تھے بھائی، کیا کہنے، عجیب و غریب ہی انسان تھے، واقعی عجیب و غریب آدمی تھے. ایک مرتبہ مفتی تقی صاحب ایک موقع پہ فرما رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے شخصیت پرستی کا میں شکار ہو گیا ہوں، کہ ایک شخصیت پرستی کے اس میں پڑ گیا ہوں، جس کا جی چاہے کہے تو کہے، لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں میں نے دنیا بھر میں چکر لگائے، گھوما پھرا، عربی، فارسی، انگریزی، اردو، ہر قسم کے ماہرین سے میں ملا اور میں نے در در کی خاک چھانی، لیکن جو بات حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجھ کو ملی ہے کسی کے یہاں نہیں ملی. تو کیا فرمایا؟ عورت کی 2 شان ہیں، محکومیت اور محبوبیت. سارا نچوڑ رکھ دیا. محبت اسے اتنی دو، یہ کیا بات ہے کہ ذرا سی بات میں غصے ہو کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور تیش میں آ کے اور توڑ پھوڑ کر دیا، سارا سب اس کے دل کو چورا چورا کر دیا. یہ گھر چلانے کا تھوڑا ہی نظام ہے. محبت دو، اپنی ہر ادا سے ظاہر کرو کہ گویا کہ تم اس پر فدا ہو، اپنی ہر ادا سے ظاہر کرو کہ تم اسے بہت چاہتے ہو، اپنی ہر ادا سے ظاہر کرو کہ اس کی جو لباس کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں اور گھریلو اس کے رشتہ داروں کے سلسلے میں جو وہ چاہتی ہے تم اس کو بالکل کرنے کو تیار ہو. یہ ہے محبوبیت. تو محبوبیت تو خوب دی جائے، لیکن
دوسری جانب محکومیت، ہرگز 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 مرد کو عورت کا محکوم نہیں بننا چاہیے، ورنہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. یاد رکھیے بات. عورت بیچاری وہ ناقصات العقل والدین دونوں چیزیں ہیں ان کے اندر، تو اگر ان کی بات کو گھر میں نافذ کیا جائے اور چالو کیا جائے تو پورے بچے سارے تباہ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر میرے ہی گھر والے سن رہے ہیں اور اشکال کرے کہ آپ ایسی ایسی باتیں بول کے آتے ہیں، جی حدیث شریف میں ہے کہ شاورہن وخالفہن، عورتوں سے مشورے تو لیا کرو لیکن ان کے مشورے مانا نہ کرو، اس کے مخالف کیا کرو. اگر وہ کہیں آج ریاض لولو سپر مارکیٹ میں چلنا ہے شاپنگ کے لیے تو سمجھ لو آج نہیں جانا، ضرور کوئی گڑبڑی ہے. اور اگر وہ کہے آج نہیں جانا، آج تو ہمیں گھر رہنا ہے، بس چل دو، چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو، چلو چل رہے ہیں. یہاں بھی ایک سوال اور جواب ہے بہت زیادہ اہم. اگر وہ میں نے واضح نہ کیا تو خلجان باقی رہے گا اور مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی ہو جائے گی. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سی مرتبہ اللہ تعالی عورت کو ایسی فہم اور رائے اور سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو بات پیش کر رہی ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے سنے، اطمینان سے سنے اور اس کی بات کو سن کر اس میں غور کرے. خالی رد نہ کرے کہ تو عورت ہے تیری بات غلط ہے، نہ رد نہ کرے، غور کرے. اور جب سنیے گا اب جو جملہ میں بولوں گا، اس کی رائے جو اس نے پیش کی ہے ہماری سمجھ میں آ گئی اور ہم سمجھ گئے ہاں ٹھیک 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 یہ تو بالکل صحیح ہے، اب وہ اس کی رائے نہیں بنی، اب وہ ہماری اپنی رائے بن گئی، اب اس پر عمل کرو. کیا مطلب بالکل واضح ہے جو میں نے عرض کیا ہے، مطلب بالکل واضح ہے. وہ رائے دے رہی ہے، بات ہو رہی ہے، کسی موضوع پہ رائے لو، بیٹھو، مشورے کرو، جی، اور ساتھ بیٹھو، بچوں کے مسائل ہے، گھر کے مسائل ہے، اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرو. اور جب سب پہلو کسی مسئلے کے سامنے آ جائیں، اس کی بھی رائے آئی، تمہاری بھی رائے تھی، ہو سکتا ہے جب وہ رائے دے تو کوئی ایسے نئے پہلو کھل کے سامنے آ جائیں. اب جب آ گئے اور وہ جو اس کی رائے اور بات تھی آپ نے غور کر کے سمجھا کہ واقعی ہاں نہیں یہ تو لگ رہا ہے واقعی درست ہے اور صحیح ہے اور چلو اس پر تو عمل کرنا چاہیے، تو وہ اب آپ کی رائے بن گئی ہے. اب جو آپ عمل کر رہے ہیں تو اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے نقطہ. اس کا معنی یہ نکلا جو میں نے ابھی باتیں عرض کی ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ نکلا کہ ایسا نہیں عورتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو کہ بس چلو چھوڑو تمہاری رائے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. ان سے مشورے لو، باتیں کرو. بچوں کے سلسلے میں، گھریلو معاملات کے سلسلے میں جو وہ باتیں کہہ رہی ہے یا ہماری آپ کی اپنی زندگی کے سلسلے میں جو باتیں کہہ رہی ہے، جب وہ کہہ لے تو اب غور کریں، ہم توجہ سے سوچیں. اور غور کرنے کے بعد ہم نے اس کی 6-8 باتیں تھی، اس میں سے نتیجہ نکالا یہ 2-3 باتیں تو واقعی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت اس پر تو عمل ہونا چاہیے. تو محکومیت اور محبوبیت. بس میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بیان کا چھوڑ دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت زیادہ بیان کیا جائے، لیکن یہ جو باتیں آ گئی یہ کافی ہے. یعنی اصل بنیادی نقطہ مجھ کو یہ سمجھانا تھا کہ دین کے معاملے میں اور دین کی اشاعت و حفاظت اور دین کی صیانت، یعنی حفاظت کا مسئلہ ہو، فرق باطلہ پر رد کرنا ہے اور ان کے خلاف وہ تقریریں کرنی ہے، تو دیکھو، غور کرو، جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے اس حد تک ہم جائیں ان کے خلاف، اور جہاں شریعت منع کرتی رک جائے. اسی طرح اشاعت دین، حفاظت دین ہے دونوں علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کے علاوہ وہ بھی ایک پوچھتے تھے، انڈرسٹینڈنگ قرآن کا ایک حلقہ چل رہا ہے، شریک ہو نہ ہو، شریک ہو جاؤ اگر اس میں علماء ہیں ماہرین جنہوں نے مدرسوں میں پڑھ کے کورس جو ایک نصاب ہوتا ہے پورا وہ حاصل کیے، اس کے بغیر نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وارث صرف علماء کو فرمایا اور دوسرا کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذمہ داری علماء کی ہے. جی، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. یہ صیانت دین ہے. بہت سے آج کل یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی غلط باتیں روک ٹوک نہ کیا کرو، چلنے دو بس، ورنہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں. نہیں، ضروری ہے کہ جہاں کوئی خطا اور غلطی ہے اس پہ توجہ دلائی جائے. یہ تینوں جو باتیں اس میں حدیث شریف میں ہیں، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین، تینوں صیانت دین، دین کی حفاظت سے ان کا تعلق ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی. تو نچوڑ میں نکال کے بتا دیتا ہوں، جب ہم دین کے سفر میں ہوں، دین کی کوششوں میں ہوں اور دین پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں، چاہے مقامی طور پر کہ بھئی ساتھیوں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، کوششیں کی ہے، اور یا تو چل پھر کر کے کہ بھئی وہاں جانا ہے، وہاں بیان کرنا ہے، یہاں جانا ہے. مثلا میری طلب
میں جب جاتا ہوں تو میں سب کو بتا رکھا جہاں جہاں میں جاتا ہوں، دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لو، میرا وقت بالکل ضائع نہ کرانا، اور مجھے خامخواہ ادھر ملاقاتیں اور سب کو نہ کرانا۔ اگر ہو سکے تو 5 بیان ایک دن میں رکھ لینا، 5، یعنی کوئی ضروری تھوڑا ہی کہ 2 گھنٹے کا دھواں دھار بیان کرنا ہے۔ حضرت شاہ اردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کل میں نے نقل کی تھی یہ بات، کہ بھائی اگر ڈاکٹر کا ایک انجیکشن اندر سے بخار وغیرہ نکالنے کے لیے اور بیماری نکالنے کے لیے چھوٹی سی اتنی سی سوئی لگائی اس نے اور وہ کافی ہے، تو اللہ اور رسول کی کوئی ایسی ایک جامع بات سنا دینا جو 2 منٹ 5 منٹ میں ہو جائے تو وہ زندگی بدلنے کے لیے کیوں کافی نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایک بات چھوٹی سی 5 منٹ کی 10 منٹ کی۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی ترتیب بناؤ کہ 4-5 بیان ہوتا ہے کہ ہمارا وقت صحیح کام میں لگے، امت کو ضرورت ہے شدید، لیکن کہیں گئے اور وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں اور وہاں صرف ہمیں 2 ہی مرتبہ موقع ملا اور لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہو سکے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تشویش کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہماری تو تمنا تھی کہ 5 اور 7 موقعوں پہ ہم جا کے باتیں کریں، لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، ارادوں کو دیکھتے ہیں، اجر وہی ملے گا، 5 کا اجر ملے گا۔ تو یہاں بھی یہ سلیم بھائی جو کوشش میں ہیں اور ساتھی لوگ کوشش میں، بھائی یہاں کچھ افراد آ جائیں، یہاں کچھ افراد دین کی باتیں پہنچ جائیں، ان کو تو اپنا پورا اجر ملے گا جی۔ اس لیے کوشش کر کے تشویش میں رہنا بالکل نہیں چاہیے، اللہ کے قبضے میں ہے یہ سب، تو کہ کہاں کتنا بڑا مجمع ہو، کیسا بیان ہو، گھنٹے کا بیان ہو، 2 گھنٹے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ممبر پر جب تشریف لے جاتے تھے تو کوئی چھوٹی بات سنا دی، صحابہ کو بتا دی اور ممبر سے اتر گئے، صحابہ کرام کے دلوں میں وہ بات اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کار دین کو اللہ تعالیٰ بطریق دین کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت تنبیہ فرماتے تھے کہ کار دین بطریق دین کا کام تو کرنے چلے، لیکن جذبات میں لمٹ اور حدود سب پار کر گئے۔ بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہے، ابھی بچے کی ولادت ہے، کل کو وقت ہو گیا میرا چلے میں جانے کا، میں جا رہا ہوں چلے میں، اس کے بیچاری کا کیا ہوگا؟ ارے جو خدا جس کے کام کے لیے میں نکل رہا ہوں وہ خدا تجھے دیکھے گا، اسی خدا نے تو تجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت اس کی دیکھ بھال کر، تو دین کے کام کو چھوڑ کر اور یعنی منشأ خدا بندی اور رضا الہی کے کام کو چھوڑ کر تو اس وقت جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دین کے کام پہ جا رہا ہوں۔ یہ کیسا دین کا کام ہے بھائی؟ کار دین بطریق دین، اور طریق دین جو ہے میرے بھائیوں اس میں حفظ حقوق اور حفظ حدود ہے۔ مثلا ایک مدرس سے کہیں ٹیوشن پڑھاتا ہے اور چھوٹا بچہ، ایک مثال ایسے ذہن میں آئی دے رہا ہوں، ٹیوشنوں کے ہمارے حضرت والا بہت مخالف تھے، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب ٹیوشنوں کے بہت مخالف تھے۔ یہ نہ سمجھنا میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ایسے بس چلتے چلتے ایک بات نکل گئی۔ مثلا فرض کرو میرے سے بھی بات متعلق رہے، مراد آباد میں جب میں تھا تو ہم ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں، جوان لڑکا ہے، بچہ ہے، داڑھی چہرے پہ نہیں ہے اور طبیعت اس کی طرف بہت مائل ہونے لگی، کیا کریں؟ ہمارے حضرت والا کے تربیت عاشقان خدا میں بہت سارے ملیں گے۔ حضرت فرماتے تھے تقویٰ فرض ہے اور ٹیوشن پڑھانا فرض نہیں ہے، فوراً چھوڑ دو اس ٹیوشن کو ورنہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ مغربی بنگال کا ایک لڑکا، جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو ایک بچی کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگا، وہ پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا، افتاء وغیرہ میں تھا، تو جاتا تھا 10-20 منٹ پڑھا کے آتا تھا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ نتیجہ نکلا کہ اوفو کس حد تک معاملہ خراب ہو گیا تھا جی، بتایا نہیں شروع میں، اخیر میں پھر اس نے باتیں بتائی کہ یہ معاملہ پیش آ گیا اور ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو میں نے عرض کیا نا، کار دین بطریق دین، دین کا کام تو ہو لیکن طریق دین سے ہو۔ اگر طریق دین ہٹ گیا، اب ہم چلے تو ہیں بچوں کو حفظ کرانے کے لیے، لیکن اندر سے نفس و شیطان کی وجہ سے ہمارا تقویٰ ٹوٹ کے چھوٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے، تو کیا خدا ملے گا اس پڑھانے سے؟ نہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور دین کی خدمت کو صحیح نہج پر کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ کیا ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ دیکھو انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کر دیں گے، جس سے جو موضوع اس میں لکھا ہے اس موضوع کے لوگ ہی نہیں ہیں، جو یعنی ہمارا مقصد تھا تو اس موضوع کے لوگ تو ہے نہیں، اہل علم علماء وغیرہ کے لیے جو الگ سے ایک نظام میں پیش کیا کرتا ہوں، باتیں کیا کرتا ہوں، تو آ نہیں سکے۔ بہرحال آج یہاں کا پیر کا دن کی طرح ہے، جیسے ہمارے ہاں پیر کا دن ہوتا ہے
کہ کام کا پہلا دن شروعات کا، تو اس وجہ سے وہ ہمہ ہمی ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. بس یہ جو مجالس ہیں رضا الہی اصل مقصود ہے، اور اللہ کے لیے دین کی کوشش ہے. جتنا بھی جہاں جو ہوتا رہے، اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور باقی چاہے کتنی ہی بیانات کر لو، کچھ بھی کر لو، قبول نہ ہو تو کوئی حاصل نہیں ہے. بس یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مختصر سی مجلس کو قبول فرما دے اور نافع بنائے، اور تا حیات مرتے دم تک اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اشاعت دین اور سیانت دین اور حفاظت دین کے لیے سارے عالم میں ہر جگہ چل چل کے پھر کے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ احسن الجزاء.